بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرے کپتان اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو اٹک جیل میں 3 ہفتے ہونے والے ہیں۔ کمال ہو گیا۔ عام تاثر تھا کہ عمران خان ان 2 ہفتوں کے دوران ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ بظاہر تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آئی، لیکن ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی چیخ و پکار سننے میں آئی ہے، اور انہوں نے ایک بیان الفی جمع کرایا سپریم کورٹ میں کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے شوہر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ سب سے امپورٹنٹ بات اب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کے بارے میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے۔ بار بار چیف جسٹس پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا حال ہے، ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اور پھر مریم نواز کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ پہلے آپ نے ان کو ریسٹ ہاؤس بھجوایا تھا، وہ ہوٹل میں بھجوا دیں۔ بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈر کو جیل ہی سمجھنا چاہیے، عجلہ عروسی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک جملہ ہے جو کسی زمانے میں شورش کشمیری جیسے عظیم لیڈروں نے کہا تھا، اور وہ جیل کو جیل سمجھتے تھے، لیکن دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے لیے یہ جیل جو ہے عجلہ عروسی سے کم نہیں ہے۔ تو اب تو خان صاحب کے بارے میں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ان کا وزن بھی کم ہو گیا ہے، ان کے کندھے کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، اور ان کہا کہ 70 سال ان کی عمر ہے، یہ بڑا انتہائی خطرناک ہے۔ خان صاحب کی غذا تو ٹھیک ٹھاک ہے، سنیں ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن بہرحال خان صاحب جیل میں کسی کلب میں تو نہیں ہے، کسی ہوٹل میں تو نہیں ہے۔ نواز شریف نے بھی جیل کاٹی تھی، میں نے نواز شریف کو اٹک جیل میں اٹک قلعے میں دیکھا تھا، تو نواز شریف کا وزن بھی آدھا رہ گیا تھا، ان کی تو جان کو خطرہ تھا۔ خان صاحب، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کو 3 سال سزا ہوئی ہے۔ اس وقت کی فوجی حکومت نواز شریف کو سزائے موت دینا چاہتی تھی، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ نواز شریف کو ایک بار تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تیاں پانچا ہو جائے مسلمین ان کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس میں سعودی عرب، لبنان کے لوگ، امریکہ، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مداخلت کر کے جنرل مشرف کو گھناؤنا جرم کرنے سے روکے رکھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو نواز شریف کو تختہ دار پر لٹکا دیتا۔ مجھے یاد ہے کہ احتساب کورٹ میں مجھ سے آصف علی زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے اچھا کیا کہ باہر بیرون ملک چلے گئے ہیں جلا وطنی، ورنہ یہ اس کو مار دیتے۔ تو خان صاحب، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اعصاب کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ یہ گرمی، آپ یہ ماحول، زندگی میں پہلی بار آپ کو ہوا ہے نا، آپ جیل ہوئی ہے، کبھی زندگی میں آپ جیل نہیں دیکھی، تو جیل سے ہی لوگ لیڈر بنتے ہیں۔ آپ نے جیل کاٹ لی اور سرنڈر نہ کیا تو سمجھے آپ بڑے لیڈر بن گئے، لیکن اگر آپ ہتھیار ڈال دیا آپ نے، تو ایک زمانے میں خان عبد القیوم خان مرحوم بھی بہت بڑے لیڈر تھے، کہتے تھے کہ 50 میل سے زیادہ بڑا لمبا ان کا جلوس تھا، لیکن جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور صرف
جیل میں ایک سانپ ہی چھوڑا گیا تو اس کے بعد انہوں نے معافی نامہ لکھ کر باہر آ گیا، اور ساری زندگی ان کے لیے تانا بن گیا. کہیں آپ بھی اس راہ پر نہ چل پڑے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک دن آپ مجبور ہو کر کہیں گے کہ جناب مجھے رہائی دی جائے. ابھی تو آپ کو سپریم کورٹ سے امید بھی ہے. سپریم کورٹ از خود بھی وہ سن رہی ہے آپ کے توشہ خانہ کیس کو. اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی ایک دباؤ ہے. آج تو صرف انہوں نے او ایس ڈی بنایا اس کو، جج کو، دلاور کو، کہ جس نے فیصلہ دیا ہے. اور اس بات کا کوئی امکان بھی ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو جلد بازی میں کیا گیا فیصلے کو کہیں گے کہ شاید ختم بھی کر دیں. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے فی الحال تو توشہ خانہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے. خان صاحب آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ کس حال میں؟ تو حال تو بتا دیا بشرا بی بی نے، لیکن یہ ایک سیاسی بیان ہے بشرا بی بی کا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں اب جمع کروایا ہے. عمران خان کو وہ تمام سہولیات، ہر ممکنہ سہولیات اٹک جیل میں فراہم کی جا رہی ہیں، جیل مینول سے ہٹ کر بھی. اب جو جیل ہے اس کی جو گرمی ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے، تو اس کے بارے میں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. بابر اعوان صاحب بھی آ گیا ماشاءاللہ. وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھ لی، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے 15 دنوں میں ہی قرآن پاک پڑھ لیا سارا. بڑی کمال کی بات ہے. انہوں نے کہا انگریزی میں جو انہوں نے پڑھا ہے سارا قرآن پاک انہوں نے پڑھ لیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیے انہوں نے اور بھی کتابیں دیکھی ہیں ایسی پڑھ رہے ہیں. ابن خلدون کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اور بھی، میرے خیال ہے اگر وہ کہیں تو ہم ان کو کتابیں بھجوا دیتے ہیں جو لوگ، جن لیڈروں نے مالٹا کی جیلوں میں، جن لوگوں نے تحریک آزادی میں قربانیاں دی تھیں، انہوں نے کس طرح جیلیں کاٹی ہیں. اور تو اور میں آغا شرش کشمیری مرحوم کی کتاب بھجوا دیتا ہوں جو انہوں نے جیل کے بارے میں لکھی تھی، جو جیل میں رہے ہیں وہ رکھی. انگریز کی جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے. خان صاحب آپ نے تو اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی. ان کو نواز شریف اور مریم نواز کو زمین پر سلوایا تھا. پھر آپ نے شہباز شریف کے کمر کے درد کو مذاق بنوایا. حمزہ کو 2 سال جیل رکھا، خواجہ آصف کو رکھا، احسن اقبال کو رکھا، خواجہ سعد رفیق کو رکھا، شاہد حقان عباسی کو رکھا. میں نام گنتا جاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے. یہ سوچا ہوتا اس وقت آپ نے کہ یہ دن آپ پر بھی آ سکتا ہے. اب آپ کے ساتھی جتنے تھے بھاگ گئے. 2-3 ساتھی رہے جن میں ان کو شاباش دیتا ہوں. ایک تو میں شاباش دیتا ہوں شہریار افریدی کو. ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. وہ بادشاہ میر خان افریدی کے مرحوم کے داماد ہیں. زہیب کے ساتھ بھی ہماری بڑی دوستی ہے. دوسرے ہیں علی احمد. ابھی تو شاید جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے شاہ محمود قریشی، ان کو سائبر کے کیس میں ان کو پکڑ لیا گیا، اور اس کی سماعت ابھی اس طرح تو نہیں شروع ہوئی. بہرحال بند کمرے میں ان کو، ان کی جو ہے جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ اس کی تاریخ دی جا رہی ہے. لیکن آئندہ 2 ہفتے کے اندر اس کیس کی بھی سماعت باقاعدہ شروع ہو جائے گی اور بند کمرے میں ہوگی. تو بہرحال خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے. ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خان صاحب کو بھی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی کمزوری نہ دکھائیں. خان صاحب آپ کے پٹھے کمزور نہیں ہیں. آپ تگڑے ہو جائیں. آپ نے بڑی ایکسرسائزیں کی ہیں، وہاں بھی کریں.
آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا بھائی، جیل ہے، تو آپ نے ذرا سی بھی کمزوری دی آپ کے لیے تانا بن جائے گی، اور تانا بن جاتی ہے اگر آپ کہیں آپ کو مچھر کاٹتے ہیں، آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ کو کھانا اچھا نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی دور میں پی این اے کی لیڈرشپ کو جب سیالہ ریسٹ ہاؤس اور دیگر جگہ پر قید کیا گیا تو ان کو قیدیوں کا سے بھی بدتر کھانا دیا جاتا رہا، انہیں جو سپاہیوں کے لیے جو چائے بنائی جاتی تھی اور جو کھانا کھلایا جاتا وہ کھلاتے رہے، لیکن انہوں نے اف نہیں کی۔ آپ بھی اف نہ کریں، آپ کو کھانا اگر اچھا نہیں ملتا تو آپ پرواہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ ایک لیڈر ہیں۔ چلیے، آپ کی لیڈرشپ کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں آپ اس پر پاس ہوتے ہیں یا پھر۔ شکریہ۔